الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مرفوعات کا بیان چل رہا ہے، ہم فاعل کا بیان پڑھ رہے تھے۔ آج ہم وہ 4 صورتیں پڑھیں گے جن صورتوں میں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے، وجوبی طور پر فاعل کو مقدم کیا جاتا ہے۔ وہ صورتیں آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ان صورتوں میں سے سب سے پہلی صورت ہے جب ہم فاعل کو مقدم کرتے ہیں، وہ ہے کہ جب اعراب اور قرینہ نہ ہو، اعراب اور قرینہ نہ ہو جو دلالت کرے، جو یہ بتائے کہ یہ فاعل ہے اور دوسرا مفعول ہے، یعنی مفعول اور فاعل کے فاعل اور مفعول ہونے پر کوئی اعراب بھی نہ ہو اور قرینہ بھی نہ ہو، جن کے ذریعے سے یہ معلوم ہو سکے کہ یہ فاعل ہے اور دوسرا مفعول ہے۔ یہ ہے پہلی صورت جس میں فاعل کو مقدم کرنا واجب۔ دوسری صورت یہ کہ فاعل ضمیر متصل ہو، فاعل ضمیر متصل ہو، عام ازیں کہ وہ ضمیر متصل بارز ہو یا ضمیر متصل مستتر ہو۔ یہ دوسری صورت ہے جب فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے۔ تیسری صورت یہ کہ مفعول الا کے بعد واقع ہو، مفعول الا کے بعد واقع ہو۔ اور چوتھی صورت یہ کہ مفعول معنی الا کے بعد واقع ہو۔ یہ 4 صورتیں ایسی ہیں جن میں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے۔ تو آئیے ہم اسے پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ وَإِذَا انْتَفَى الْإِعْرَابُ الدَّالُّ عَلَى فَاعِلِيَّةِ الْفَاعِلِ وَمَفْعُولِيَّةِ الْمَفْعُولِ بِالْوَضْعِ، اور جب اعراب منتفی ہو جائے، وہ اعراب جو فاعل کی فاعلیت اور مفعول کی مفعولیت پر دلالت کرتا ہو، بالوضع، وضعی اعتبار سے، وضع کے طور پر، جو فاعل کی فاعلیت پر اور مفعول کی مفعولیت پر دلالت کرتا ہو، جب وہ اعراب منتفی ہو جائے، لفظاً فیہما ای فی الفاعل المقدم ذکرہ صریحا وفی ضمن الامثلۃ والمفعول المقدم ذکرہ فی ضمن الامثلۃ۔ یہاں بتا رہے ہیں کہ جب اعراب منتفی ہو جائے، جب فاعل اور مفعول، وہ اعراب جو فاعل کی فاعلیت پر اور مفعول کی مفعولیت پر دلالت کرتا ہے، جب وہ اعراب منتفی ہو جائے، یعنی وہ اعراب نہ ہو، لفظی طور پر اعراب نہ ہو، لفظاً اعراب ظاہر نہ ہو، فیہما، یہاں پہ فیہما سے مراد کون ہے، فیہما کی ضمیر کا مرجع کون ہے، اس کو علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بتلا رہے ہیں کہ فیہما سے مراد فاعل اور مفعول ہے۔ یہاں پہ اعتراض ہوتا ہے کہ فاعل اور مفعول یہ فیہما کے مرض کیسے ہو سکتے ہیں، جبکہ مفعول کا ذکر تو پہلے ہوا ہی نہیں ہے، اس سے پہلے نہ شارح نے بیان کیا ہے، اس سے پہلے مصنف کافیہ نے، علامہ ابن حاجب نے مفعول کو بیان نہیں کیا، مفعول کو ذکر نہیں کیا، اور
اس کی طرف ضمیر لوٹا رہے ہیں، ذکر کرنے سے پہلے اس کی طرف ضمیر لوٹا رہے ہیں، اور یہی ازمار قبل ذکر کہلاتا ہے۔ تو اس کا جواب علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ فاعل کا ذکر تو پہلے صراحتاً گزر چکا ہے، اس سے پہلے فاعل کا ذکر صراحتاً موجود ہے، اور مثال کے ضمن میں بھی موجود ہے کہ فاعل کی مثال جو ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سے پہلے دے چکے ہیں، اس ضمن میں فاعل لفظ فاعل موجود ہے اور صراحتاً بھی موجود ہے، اس لیے فاعل کی طرف ضمیر لوٹانا درست اور مفعول کی طرف ضمیر لوٹانا بھی درست ہے، اگرچہ مفعول صراحتاً پہلے مذکور نہیں ہے، اگرچہ مفعول کا ذکر صراحتاً پیچھے نہیں گزرا ہے، لیکن کیونکہ مثال کے ضمن میں مفعول کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، اس لیے مفعول کی طرف ضمیر لوٹانا درست اور صحیح ہوا۔ یعنی مفعول کی جو مثال پیش کی گئی تھی، اس مثال کے ضمن میں مفعول کا ذکر گویا کہ ہو گیا، اسی وجہ سے اس کی طرف ضمیر لوٹانا درست اور صحیح ہے۔ دیکھیں ترجمہ دیکھیں، لفظاً فیہما، جب اعراب منتفی ہو جائے لفظی طور پر ان دونوں میں، یعنی فاعل اور مفعول میں، ای فی الفاعل المقدم ذکرہ صریحاً، یعنی اس فاعل میں جس کا ذکر صراحتاً پیچھے گزر چکا ہے، وفی ضمن الامثلۃ، اور مثالوں کے ضمن میں گزر چکا ہے، والمفعول المقدم ذکرہ فی ضمن الامثلۃ، اور اس مفعول میں جس کا ذکر امثلہ کے ضمن میں، مثالوں کے ضمن میں گزر چکا ہے، مقدم ہوا ہے۔ والقرینۃ، یہ اعراب پر معطوف ہے، ای وَإِذَا انتفى الْإِعْرَابُ وَالْقَرِينَةُ، جب اعراب اور قرینہ منتفی ہو جائے، یا قرینہ سے مراد کیا ہے بتلا رہے ہیں علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ قرینہ سے مراد کیا ہے۔ الامر الدال علیہما لا بالوضع، یعنی وہ امر جو ان دونوں پر، یعنی فاعل اور مفعول کی حیت پر دلالت کرے، فاعل اور مفعول کی حیت پر دلالت کرے، یعنی فاعل کے فاعل ہونے پر، مفعول کے مفعول ہونے پر دلالت کرے، لا بالوضع، وضع کے اعتبار سے نہیں، بغیر وضع کے جو فاعل کی فاعلیت پر، مفعول کی مفعولیت پر، یعنی دونوں کی حیت پر دلالت کرے، وہ قرینہ کہلاتا ہے۔ یہاں پہ اعتراض ہوتا ہے، اعتراض یہ ہوتا ہے کہ قرینہ یہ اعراب کو شامل ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے مصنف نے کہا اعراب کے بارے میں کہ جو فاعل کی فاعلیت اور مفعول کی مفعولیت پر بالوضع دلالت کرتا ہو، جو فاعل کی فاعلیت اور مفعول کی مفعولیت پر بالوضع دلالت کرتا ہو وہ اعراب، اور یہاں پہ قرینہ کے بارے میں وہی کہہ رہے ہیں، وہ امر جو ان دونوں پر دلالت کرتا ہو، گویا کہ قرینہ یہ اعراب کو شامل تھا۔ جب اعراب کو شامل تھا تو دونوں کو الگ الگ ذکر کرنے کا کیا فائدہ، دونوں کو ذکر کرنے کا کیا فائدہ؟ اس کا جواب علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ قرینہ اور اعراب میں فرق ہے، قرینہ اور اعراب میں فرق ہے۔ اعراب یہ فاعل کی فاعلیت اور مفعول کی مفعولیت پر جو دلالت کرتا ہے، یہ وضع کے اعتبار سے دلالت کرتا ہے، یعنی اس کو اسی کے لیے وضع کیا گیا تھا کہ یہ فاعل کی فاعلیت پر دلالت کرے اور مفعول کی مفعولیت پر دلالت کرے۔ اعراب وضع کی وجہ سے، وضع کے سبب یہ فاعل کی فاعلیت اور مفعول کی مفعولیت پر دلالت کرتا ہے، برخلاف قرینہ کے کہ یہ بغیر وضع کے فاعل کی فاعلیت پر اور مفعول کی مفعولیت پر دلالت کرتا ہے۔ تو آپ کا یہ اعتراض کرنا درست نہیں ہوگا کہ قرینہ اعراب کو شامل تھا
اور قرینہ کا ذکر کرنا یہ فضول ہے۔ دیکھیں ترجمہ دیکھیں، والقرینۃ ای الامر الدال علیہما، یعنی وہ امر جو ان دونوں پر دلالت کرتا ہو، لا بالوضعی، وضع کے طور پر نہیں، وضع کے اعتبار سے نہ ہو، یعنی بغیر وضع کے جو ان دونوں پر دلالت کرتا ہو وہ بھی نہ ہو، اعراب بھی نہ ہو اور وہ امر بھی نہ ہو جو بغیر وضع کے ان دونوں پر دلالت کرتا ہو۔ اذ لا یعہد ان یطلق علی ما وضع بإزاء شیء انہ قرینۃ علیہ، اس لیے کہ یہاں سے دلیل لے رہے ہیں، اس لیے کہ یہ نہیں جانا جاتا، یہ نہیں جانا گیا کہ اس پر جس کو کسی شے کے مقابل میں وضع کیا گیا ہے، اس پر جس کو کسی شے کے مقابل میں وضع کیا گیا ہے، اس پر اطلاق کیا جاتا ہے قرینے کا۔ اذ لا یعہد، اس لیے کہ نہیں جانا جاتا، ان یطلق علی ما وضع بإزاء شیء، کہ اطلاق کیا جاتا ہے اس چیز پر جو کسی شے کے مقابل میں وضع کیا گیا ہو، جو کسی شے کے مقابل میں وضع کیا گیا ہو کہ وہ قرینہ ہے اس پر۔ پھر سے ترجمہ دیکھیں، اذ لا یعہد، اس لیے کہ یہ جانا نہیں گیا، یہ جانا نہیں جا سکا، ان یطلق علی ما وضع بإزاء شیء، کہ اطلاق کیا جاتا ہے اس چیز پر جس کو کسی شے کے مقابل میں وضع کیا گیا ہے، جس کو کسی شے کے مقابل میں وضع کیا گیا ہے کہ وہ قرینہ ہے اس شے پر، کہ وہ قرینہ ہے اس شے پر، یہ نہیں جانا جا سکا۔ فلا یرید علیہ ان ذکر الاعراب مستغنی عنہ اذا القرینۃ شاملۃ لہ، تو یہاں پہ یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا کہ اعراب کا ذکر قرینہ کے ذکر سے مستغنی ہے، تو یہاں پہ یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ اعراب کا ذکر یہ قرینہ کے ذکر سے مستغنی ہے، اس لیے کہ قرینہ اعراب کو شامل ہے۔ یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ اعراب کا ذکر یہ قرینے کے ذکر سے مستغنی ہے، اس لیے کہ قرینہ اعراب کو شامل ہے۔ یہ جو اعتراض ہو رہا تھا یہ اعتراض نہیں ہوگا۔ وَهِيَ إِمَّا لَفْظِيَّةٌ نحو ضربت موسیٰ حبلا، او معنویۃ نحو اکل الکمثرى یحییٰ۔ یہاں پہ قرینے کی دو قسمیں بتا رہے ہیں، قرینہ کبھی لفظی ہوتا ہے اور کبھی معنوی ہوتا ہے، اور دونوں کی مثال بھی دے رہے ہیں۔ دیکھیں، وَهِيَ إِمَّا لَفْظِيَّةٌ، قرینہ یا تو لفظی ہوتی ہے، نحو ضربت موسیٰ حبلا، جیسا کہ یہ مثال ضربت موسیٰ حبلا، اس مثال میں جو قرینہ ہے یہ قرینہ لفظیہ ہے۔ کیسے قرینہ لفظیہ ہے؟ کیسے معلوم کہ قرینہ لفظیہ ہے؟ اس لیے کہ یہاں پہ ضربت میں جو تا ہے وہ یہ بتلا رہا ہے کہ فاعل کوئی مؤنث ہے اور وہ حبلہ ہے، حبلہ مؤنث ہے، حبلہ کے فاعل ہونے پر وہ دلالت کر رہا ہے، تو یہاں پہ قرینہ لفظیہ ہے۔ او معنویۃ، یا قرینہ معنویہ ہے، نحو اکل الکمثرى یحییٰ، جیسا کہ اکل کمثرى یحییٰ، یہاں پہ معنی یہ قرینہ ہے، یہاں پہ معنی بتا رہا ہے کہ کون فاعل ہے اور کون مفعول ہے۔ کمثرى کہتے ہیں امرود کو، اور امرود کے اندر کھانے کی صلاحیت نہیں ہے کہ امرود یحییٰ کو کھائے، امرود یحییٰ کو نہیں کھا سکتا،
تو پتہ چلا یہاں پہ ماسرہ مفعول ہے اور یحییٰ فاعل ہے۔ یحییٰ کا فاعل ہونا، ماسرہ کا مفعول ہونا، یہ معنی سے معلوم ہوا، لفظ سے معلوم نہیں ہوا، اس لیے یہ کرینہ معنوی کہلاتا ہے۔ او کانا مضمرا متصلا، یا وہ مضمر متصل ہو، یعنی اس سے مراد کانا ای کان الفاعل مضمرا متصلا، یعنی فاعل مضمر متصل ہو۔ یہاں پہ علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کانا کے بعد فاعل نکالا، کانا کے بعد لفظ فاعل نکالا، اس لیے کہ یہاں اعتراض ہو رہا تھا کہ کانا کا اسم کہاں ہے، یہاں تو خبر ہے کانا مضمر متصلا، اس کی خبر تو موجود ہے، اس کا اسم نہیں ہے۔ اس لیے علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے فاعل کو نکال کے بتا دیا کہ یہاں اس کے اسم کو نکال کے، کانا کا جو اسم ہے اس کو نکلا کے بتا دیا کہ یہاں پہ کانا کا اسم فاعل ہے۔ کان الاسم مضمرا متصلا، یا کان الفاعل مضمر متصلا، یا فاعل مضمر متصل ہو، بالفعل، کس کے ساتھ متصل ہو؟ متصل ہوگا تو کسی کے ساتھ تو متصل ہوگا، اسی کو بتلا رہے ہیں کہ بالفعل یعنی فعل کے ساتھ متصل ہو، یا فاعل فعل کے ساتھ متصل ہو، فاعل ضمیر، فاعل فعل کے ساتھ متصل ضمیر ہو۔ یہاں پہ علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بالفعل کی جو قید لگائی ہے، یہ قید احتراز نہیں ہے بلکہ اتفاقی ہے، کیونکہ جس طرح ضمیر، فاعل کی ضمیر جس طرح یہ فعل کے ساتھ متصل ہوتی ہے، اسی طرح یہ دیگر اس میں فاعل وغیرہ کے ساتھ بھی متصل ہوتی ہے۔ یہاں پہ فعل کی قید یہ لزومی نہیں ہے بلکہ اتفاقی ہے۔ بارزن، یعنی وہ فاعل ضمیر متصل بارز ہو، او مستقنن آگے آ رہا ہے۔ یہاں پہ بارزن اور مستقنن لانے کی کیا وجہ؟ علامہ جامی نے بارزن اور مستقنن کیوں لایا؟ یہاں پہ دراصل ایک اعتراض ہو رہا ہے۔ اعتراض یہ ہو رہا ہے یہاں پہ متصلاً جو ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، اور متصلاً کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملا ہوا ہونا، متصلاً کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف ملفوظ پر اطلاق ہوگا، یعنی جب فاعل ضمیر متصل ہو یعنی ملفوظ ہو، متصل ملفوظ ہو، اور جو ملفوظ نہ ہو وہ خارج ہو جائے گا۔ جیسے زید ضربہ، یہاں پہ ضربہ کے اندر ضمیر ہے، ہوا ضمیر ہے، اور وہ مگر وہ ملا ہوا نہیں ہے، یعنی ظاہری طور پر اس کا تلفظ نہیں کیا جاتا۔ اس لیے علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارزن اور مستقنن یعنی مستتیرن یہ نکال کے بتلا رہے ہیں کہ چاہے یہاں پہ متصل ہونا یہ عام ہے، چاہے وہ متصل ہونا بارز ہو یا مستتیر ہو، چاہے بارز ہو یا مستتیر ہو۔ یہاں متصل ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ تلفظ میں کسی کا محتاج ہو، تلفظ میں دوسرے کا محتاج ہو، خود سے اس کا تلفظ نہ کیا جا سکتا ہو، متصل ہونے سے یہ مراد ہے۔ جس طرح زید ضربہ میں بھی جو ضربہ کے اندر ہوا ضمیر ہے اس کا تلفظ خود سے نہیں کیا جاتا، اسی طرح ضربت میں جو تا ضمیر ہے اس کا تلفظ بھی خود سے نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے تلفظ کے لیے یہ محتاج ہے ضربہ کا، ضربہ سے متصل ہونے کا۔ دیکھیں ترجمہ دیکھیں، کان الفاعل مضمرا متصلا
بالفعلی یا فاعل فعل کے ساتھ متصل ضمیر ہو، بارزن ضمیر بارز ہو، کا ضربت زیدن جیسا کہ ضربت زیدن. یہاں پہ ضربت زیدن میں جو تا ضمیر ہے یہ فاعل کی ضمیر ہے، فعل کے ساتھ متصل بھی ہے اور یہ بارز بھی ہے. بارز یعنی جو نظر آتی ہو، جو ظاہر ہو، بارز بھی ہے. او مستکنن یا ضمیر پوشیدہ ہو، کا زیدن ضرب غلامہ جیسا کہ زیدن ضرب غلامہ. یہاں پہ ضربہ کے اندر ہوا ضمیر ہے جو زید کی طرف لوٹ رہی ہے، لیکن ہوا ضمیر یہ پوشیدہ ہے، اس کا تلفظ نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ بھی تلفظ میں غیر کا محتاج ہے. اسی وجہ سے اس پہ بھی یہ تعریف صادق آئے گی. بشرط ان یکون المفعول به متأخرا عن الفعل لئلا ينتقض بمثل زیدا ضربت. یہاں سے ایک اعتراض، گویا کہ اعتراض ہی سمجھ لیں. ایک سوال ہو رہا ہے کہ دیکھیے ہم آپ کے سامنے ایک مثال پیش کر رہے ہیں جس میں فاعل کی ضمیر فعل کے ساتھ متصل ہے، باوجود متصل ہونے کے وہاں پہ مفعول فعل سے مقدم ہے، مفعول فعل سے مقدم ہے. دیکھیں مثال ہے زیدن ضربت. زیدن ضربت میں زیدن یہ مقدم ہے اور ضربت جو فاعل ہے، فعل کے ساتھ جو فاعل ہے وہ مؤخر ہے زیدن سے، مفعول سے. اسی کا جواب بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک شرط ہے، ایک شرط کے ساتھ یہ جو صورت ہے ایک شرط کے ساتھ مشروط ہے. وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ مفعول فعل سے مؤخر ہو، مفعول کا فعل سے مؤخر ہونا ضروری ہے. اگر مفعول فعل سے مقدم ہو تو یہ اس صورت میں فاعل کو مقدم کرنا واجب نہیں ہوگا. دیکھیں بشرط ان یکون المفعول به متأخر عن الفعل، اس شرط کے ساتھ کہ مفعول به فعل سے متأخر ہو، فعل سے مؤخر ہو. کیوں مؤخر ہو؟ لئلا ينتقض بمثل زیدن ضربت، تاکہ زیدن ضربت جیسے مثال سے قاعدہ ٹوٹ نہ جائے. او وقع مفعولہ بعد الا، یا اس کا مفعول ای مفعول الفاعلی یعنی فاعل کا مفعول بعد الا، الا کے بعد واقع ہو، فاعل کا مفعول الا کے بعد واقع ہو. یہاں پہ علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مفعولہ کے بعد فاعل نکالا، مفعولہ کے بعد فاعل نکالا، اس لیے کہ یہاں پہ اعتراض ہو رہا تھا کہ مفعولہ میں جو ہو ضمیر ہے، ہا ضمیر ہے، اس کا مرجع فعل ہے یا فاعل؟ فعل تو نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ فعل کا ذکر پہلے گزرا نہیں ہے. جب فعل کا ذکر پہلے گزرا نہیں ہے تو ہم فعل کو کیسے مرجع بنائیں گے؟ اس لیے کہ اگر ہم فعل کو مرجع بناتے ہیں تو اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، جو کہ محال ہے، جو کہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. تو ہم فعل کو اس کا مرجع نہیں بنا سکتے اور فاعل کو بھی اس کا مرجع نہیں بنا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ مفعول یہ فعل کا ہوتا ہے نہ کہ فاعل کا، مفعول یہ فعل کا ہوتا ہے نہ کہ فاعل کا. علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ ہم فعل کی طرف ضمیر کو نہیں لوٹا سکتے کیونکہ اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، لیکن فاعل کی طرف ضمیر کو لوٹا سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ مفعول فعل کا ہوتا ہے لیکن اضافت کے لیے اتنی چیز کافی ہے، ادنیٰ سی مشابہت، مناسبت یہ کافی ہوتی ہے، کیونکہ مفعول اور فاعل یہ دونوں ایک فعل کے معمول ہوتے ہیں.
اسی وجہ سے یہاں پہ اضافت کرنا درست ہے۔ او وقع مفعولہ ای مفعول الفاعل بعد الا کے بعد واقع ہو، یا فاعل کا مفعول الا کے بعد واقع ہو، اس صورت میں بھی فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے۔ یہاں پہ ایک شرط ہے، اس شرط کے ساتھ فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے۔ شرط کیا ہے؟ بشرط توسطھا بینہما، الا کا ان دونوں کے درمیان میں ہونے کے شرط کے ساتھ، یعنی الا کا فاعل اور مفعول کے درمیان میں ہونے کے شرط کے ساتھ۔ یہاں پہ ایک اعتراض ہو رہا تھا، اعتراض یہ ہو رہا تھا کہ ہم آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتے ہیں، ہم آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتے ہیں جس میں مفعول الا کے بعد واقع ہے، جس میں فاعل کا مفعول الا کے بعد واقع ہے، باوجود اس کے کہ فاعل کا مفعول الا کے بعد واقع ہے، فاعل کو مقدم کرنا واجب نہیں ہے۔ مثال دیکھیں، ما ضرب الا زیدن عمر، ما ضرب الا زیدن عمر، اس مثال میں دیکھیں الا کے بعد یہ زیدن ہے، اس کے بعد عمرون ہے، زیدن ہے الا کے بعد، اس کے بعد عمرون ہے۔ زیدن یہ مفعول ہے جو کہ الا کے بعد واقع ہے، اور عمرون فاعل ہے جو زیدن کے بعد واقع ہے، یعنی مفعول کے بعد واقع ہے۔ حالانکہ آپ تو بتا رہے ہیں کہ جب مفعول فاعل کا مفعول جب الا کے بعد واقع ہو تو فاعل کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے۔ اگر فاعل کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے تو آپ نے فاعل کو مقدم کیوں نہیں کیا؟ اس مثال میں فاعل کو مقدم کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس کا جواب یہ کہ یہاں پہ ایک شرط ملحوظ ہے، وہ شرط یہی ہے کہ ان دونوں کے درمیان، یعنی فاعل اور مفعول کے درمیان الا کے ہونے کے شرط کے ساتھ یہاں پہ شرط موجود ہے، تو وہ شرط نہیں پائی گئی، کیونکہ یہاں پہ وہ شرط نہیں پائی گئی اس لیے فاعل کو مقدم کرنا واجب نہیں ہوا۔ شرط جب فوت ہو گئی تو مشروط بھی فوت ہو گیا۔ بشرط توسطھا بینہما، ان دونوں کے درمیان الا کے شرط کے ساتھ، الا کے ہونے کی شرط کے ساتھ، فی صورتی تقدیم و تاخیر، تقدیم اور تاخیر دونوں صورتوں میں، تقدیم اور تاخیر دونوں صورتوں میں۔ کیا مطلب تقدیم اور تاخیر دونوں صورتوں میں؟ یعنی یہاں پہ جو التقدیم اور تاخیر ہے، اس میں الف لام جو ہے یہ مضافلے کے عوض میں ہے۔ اصل میں اس طرح کچھ اعراب بنے گا، تقدیری عبارت اس طرح ہوگی، فی صورتی وجوب تقدیم فی صورتی وجوبی تقدیم الفاعل، اور فی صورتی امتناع تاخیر الفاعل، یعنی فاعل کے مقدم ہونے کے واجب ہونے کی صورت میں، فاعل کے مقدم ہونے کے واجب ہونے کی صورت میں، اور فاعل کے مؤخر ہونے کے ممتنع ہونے کی صورت میں۔ اگرچہ یہ دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں، دونوں ایک ہی چیز کو ثابت کرتے ہیں، یعنی فاعل مقدم ہو، فاعل کا مقدم ہونا واجب ہو، اور مفعول کا مؤخر ہونا یہ محال ہو، دونوں صورتوں میں یہ شرط ملحوظ ہوگی، دونوں صورتوں میں۔ لیکن یہاں پہ وہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دو الگ الگ صورت کو بیان کرنا چاہتے ہیں، فاعل کے مقدم ہونے کی صورت کو بیان کرنا چاہتے ہیں الگ سے، اور فاعل کے مؤخر نہ ہونے کی صورت کو، فاعل کا مؤخر ہونے کے محال ہونے کی صورت کو الگ سے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ بشرط توسطہما بینہما فی صورتی التقدیم والتاخیر، اس شرط کے ساتھ کہ الا فاعل اور مفعول کے درمیان ہو، تقدیم اور تاخیر دونوں صورتوں میں، فاعل کے وجوب تقدیم کی صورت میں اور امتناع تاخیر کی صورت میں۔ نحو
ما ضرب زید الا عمرا، جیسا کہ ما ضرب زید الا عمرا میں یہاں پہ دیکھیں امرن یہ مفعول ہے جو کہ الا کے بعد واقع ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ جو زید ہے اس کو مقدم کرنا واجب ہے، زید کو مؤخر نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر مؤخر کرتے ہیں تو مقصود فوت ہو جائے گا، وہ ہے حصر، جس میں ہمارا حصر کرنا مقصود تھا وہ مقصود فوت ہو جائے گا۔ او بعد معناہا یا الا کے معنی کے بعد واقع ہو، یا مفعول فاعل کا مفعول یہ معنی الا کے بعد واقع ہو، نحو انما ضرب زید عمرا، جیسا کہ انما ضرب زید عمرا، اس مثال میں زیدن جو ہے یہ معنی الا کے بعد واقع ہے۔ معنی الا سے کیا مراد؟ معنی الا سے انما مراد ہے، معنی الا سے انما مراد ہے۔ وجب تقدیمہ، تو ان صورتوں میں واجب ہے مقدم کرنا، ای تقدیم الفاعل علی المفعول، یعنی فاعل کو مقدم کرنا مفعول پر، یہ واجب ہے۔ فی جمیع ہذہ الصور، ان تمام صورتوں میں، ان چاروں صورتوں میں، ان چاروں صورتوں کو بیان اس لیے کیا کہ شرط اور جزا کے درمیان ایک لمبا فاصلہ ہو گیا تھا، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ صرف آخری صورت میں فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے، لیکن یہ مقدم کرنے کا جو تعلق ہے یہ تمام صورتوں کے ساتھ ہے، اس لیے انہوں نے فی جمیع الصورت، یہ فی جمیع الصور کہا۔ ترجمہ ایک مرتبہ دیکھ لیں پھر سے۔ اذا انتفى الاعراب الدال على فاعلیت الفاعل ومفعولیت المفعول بالوضع، جب اعراب منتفی ہو جائے جو دلالت کرتا ہو فاعل کی فاعلیت پر اور مفعول کی مفعولیت پر، بالوضع لفظاً فیہما، لفظی طور پر فاعل اور مفعول میں، ای فی الفاعل المقدم ذکرہ صریحا وفی ضمن الامثلۃ، یعنی اس فاعل میں جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے صراحتاً اور مثالوں کے ضمن میں، والمفعول المقدم ذکرہ فی ضمن الامثلۃ، اور اس مفعول میں جس کا ذکر مثالوں کے ضمن میں گزر چکا ہے، یعنی ان دونوں میں اعراب جب منتفی ہو، والقرینۃ، اور قرینہ بھی منتفی ہو۔ قرینہ کیا مطلب؟ ای الامر الدال علیہما لا بالوضع، یعنی وہ امر جو ان دونوں پر دلالت کرتا ہو بغیر وضع کے، اذ لا یعہد ان یطلق علی ما وضع بإزاء شیء انہ قرینۃ علیہ، اس لیے کہ یہ نہیں جانا جا سکا کہ اطلاق کیا جاتا ہے اس پر جسے وضع کیا گیا ہے کسی شے کے مقابل میں کہ وہ قرینہ ہے اس شے پر۔ فلا یرید علیہ ان ذکر الاعراب مستغنی عنہ، تو اس پر یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا کہ اعراب کا ذکر یہ مستغنی ہے قرینہ سے، قرینہ کے ذکر سے۔ اذا قرینۃ شاملۃ لہ، اس لیے کہ قرینہ اس سے شامل ہے، اس لیے کہ قرینہ اس سے شامل تھا۔ وہی اما لفظیۃ نحو ضربت موسیٰ حبلا، اور قرینہ یا تو لفظیہ ہوتی ہے جیسا کہ ضربت موسیٰ حبلا میں، او معنویۃ، یا معنوی ہوتی ہے، نحو اکل الکمثرى یحییٰ، جیسا کہ اکل کمثرى یحییٰ میں، او کان الفاعل مضمرا متصلا بالفعل بارزا کا ضربت زیدا، یا فاعل مضمر مضمر ہو جو فعل کے ساتھ متصل ہو، بارزاً ضمیر بارز ہو، کا ضربت زیدن، جیسا کہ ضربت زیدن، یعنی ایسا مضمر متصل جو کہ بارز ہو جیسا کہ ضربت زیدن، او مستقنا، یا پوشیدہ ہو، ایسا مضمر متصل جو پوشیدہ ہو، کا زیدن ضرب غلامہ، جیسا کہ زیدن ضرب غلامہ، بشرط ان یکون المفعول به متأخرا عن الفعل، اس شرط کے ساتھ کہ مفعول به
فعل سے مؤخر ہو، لی اللہ ینتقضا بمثلی زیدن ضربتو، تاکہ زیدن ضربتو جیسے مثال سے قاعدہ ٹوٹ نہ جائے، او وقع مفعولہ ای مفعول الفاعل بعد الا، یا اس کا مفعول یعنی فاعل کا مفعول الا کے بعد واقع ہو، بشرط توسطھا بینہما فی صورت تقدیم و تاخیر، اس شرط کے ساتھ کہ وہ الا ان دونوں کے درمیان یعنی فاعل اور مفعول کے درمیان تقدیم اور تاخیر دونوں صورتوں میں ہو۔ نحو ما ضرب زید الا عمرا، جیسا کہ ما ضرب زید الا عمرا، او بعد معناها یا معنی الا کے بعد واقع ہو، نحو انما ضرب زید عمرا، جیسا کہ انما ضرب زید عمرا۔ وجب تقدیمہ ای تقدیم الفاعل علی المفعول فی جمیع هذه الصور، تو واجب ہے اس کو مقدم کرنا، یعنی فاعل کو مقدم کرنا مفعول پر واجب ہے، فی جمیع هذه الصور ان تمام صورتوں میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔